اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا. الحمدللہ یہ فخر اشکی انبیاء نکلا. مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا, اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تشہیر ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا. انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کی مدد سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے, اولیاء اللہ کی ولایت کے فیضان سے انشاءاللہ دین سیریز کو کنٹینیو کرتے ہیں. دین سیریز کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ روزے کا مقصد کیا ہے. پچھلے پروگرام میں ہم نے دیکھا تقویٰ کیا ہے, تقوی کو سمجھنے کی کوشش کی. تو رمضان کا جو روزہ ہے اس کا مقصد کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے روزوں کو فرض کیا ہے. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, قرآن سے انشاءاللہ بات سمجھتے ہیں, رمضان کے روزوں کے مقصد کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 183 ترجمہ بسم اللہ الرحمن. اے ایمان والو, تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو, تاکہ تم متقی بنو. اللہ تعالیٰ ہم پر روزے فرض کس لیے کہے, تاکہ ہم متقی بنیں. متقی کون ہوتا ہے؟ جو تقوی اختیار کرتا ہے وہ متقی. پچھلے پروگرام میں ہم تقوی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, تو سمجھنے کی کوشش کی تھی ہم نے. تو آج تقوی کیسے حاصل ہوگا, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں روزے اس لیے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو, متقی بن جاؤ. اب وہ متقی کیسا بنیں گے, روزے میں متقی کیسا ہوتا ہے؟ جیسا روزہ رکھنے کا حق ہے, اگر ویسا روزہ رکھ لے, قرآن کا وعدہ سچا ہے, انشاءاللہ متقی بن جائیں گے. روزے فرض اس لیے کیے گئے تاکہ متقی بنے. ہم روزے جو ہے نا کس لیے رہتے ہیں, افطار سحری کے لیے روزے نہیں فرض کیے گئے. روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزے کا مقصد یہ ہے کہ تقوی حاصل ہو. اور عید اس کی ہے. بچوں کی عید کیا ہوتی ہے؟ اچھے لباس پہنے. بچوں کی عید کیا ہوتی ہے؟ اچھی عیدی ملے. بچوں کی عید کیا ہوتی ہے؟ اچھے جو ہے نا جگہوں پر جائیں, گھومے پھرے, ان کو ملاقاتیں کرنا ہوتا ہے. یہ بچوں کی عید ہوتی ہے. اور بالغین کی عید کیا ہوتی ہے؟ کہ تقوی حاصل ہو جائے, اس کی عید ہے. جس کو تقوی مل گیا اس کی عید ہے. جو متقی بن گیا وہ عید کا حقدار ہے, کیونکہ اس نے وہ کام کر لیا جس کام کے لیے اللہ نے روزے فرض کیے تھے. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ دیکھیں, اگر ہم جاب پہ جا رہے ہیں تو وہاں سیلری نہیں مل رہی تو ہم جاتے رہتے ہیں, وہاں پر چھوڑتے نہیں, جاب پکڑتے. بھائی ایک بندہ کام کر رہا ہے, گھر والے کہہ رہے سیلری کدھر ہے, نہیں دے رہا ہوں. بھائی جہاں پر مقصد نہیں مل رہا کام کرنے کا وہاں پر نوکری نہیں ہوتی. تو ہر کام میں اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے گئے. کس لیے فرض کیے گئے؟ تاکہ ہم تقوی اختیار کریں, متقی بن جائیں. تو ہم نے کوشش کرنا ہے کہ ہمارے ایک ایک روزے میں تقوی حاصل ہونا, ہمارے پاس تقوی حاصل ہوتے رہنا ہے. اور جب رمضان ختم ہو جائے مکمل متقی بن جانا, مکمل متقی بن جانا, یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے. اب تقوی کیا ہوتا ہے, متقی کیسا, روزہ کیسے فرض ہوتے ہیں؟ دیکھیے, روزہ ایک ہوتا ہے جسم کے ساتھ, وہ اسلام کا تعلق ہے اس کا. ایک روزہ ہوتا ہے دل کے ساتھ, اس کا تعلق ہے ایمان کے ساتھ. اور ایک روزہ ہوتا ہے روح کے ساتھ, اس کا تعلق ہے احسان کے ساتھ. انسان کو اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں دی, جسم, قلب اور روح. اور روزہ بھی 3 چیزوں کے ساتھ رکھنا ہے, جسم کے ساتھ, قلب کے ساتھ اور روح کے ساتھ. اب جسم کا روزہ کیا ہے؟ کھانے پینے سے رک جانا ہے, جماع سے رک جانا ہے, یہ جو ہے نا شریعت کا حکم ہے. مگر ساتھ میں اور کیا ہے؟ نگاہوں کا بھی روزہ ہے, کان کا بھی روزہ ہے. اب جسم کا روزہ دیکھیں آپ, ایک مشہور یہ چیز بات ہے, کھانے پینے سے رک گئے, جماع سے رک گئے. آپ سمجھ رہے ہیں ہم اسی پہ چیزیں آ گئی نا, اس کی آگے بھی چیزیں ہیں. وہ چیزیں کیا ہے؟ آنکھوں کا بھی روزہ ہے, کان کا بھی روزہ ہے, زبان کا بھی روزہ ہے, ہاتھ پیر کا بھی روزہ ہے. اب یہ جب مکمل بندہ کھانے پینے سے بھی رک گیا, جماع سے بھی رک گیا, کان کی بھی حفاظت کی, آنکھ کی بھی حفاظت کی, زبان کی بھی حفاظت کی, ہاتھ پیر کی بھی حفاظت کی, اب اس نے اسلام کے تحت روزہ مکمل کر لیا. اس نے جسم کا روزہ اس کا مکمل ہو گیا. اب قلب کا روزہ کیا ہے؟
بھائی جسم میں یہ ہے کہ کچھ کھانا اندر نہیں جانا، کچھ بھی نہیں جانا. قلب کا روزہ کیا ہے؟ قلب کا روزہ کیا ہے کہ قلب کے اندر کوئی مخلوق سے فائدہ نقصان کی امید نہیں آنا، کوئی مخلوق سے فائدہ نقصان کا یقین نہیں آنا. اگر اس کے اندر آ گیا قلب کا روزہ ٹوٹ گیا. ایک خطرہ بھی اگر پانی اندر چلا گیا روزہ چلا گیا. مگر ہاں اگر کوئی بندہ کھانا کھا رہا ہے، روزہ میں ایک کھانا کھا رہا ہے، بھول گیا، حدیث میں آتا ہے ایک بندہ نا کھانا کھانا شروع کر دیا، روزے میں کھانا کھانا شروع کر دیا. اب کھانا کھانے کے بعد اس کو خیال ہے کہ میں تو روزہ تھا، تو حدیث میں حکم ہے کہ وہ اپنا روزہ مکمل کر لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے کھلایا ہے. کیونکہ بھول گیا تھا وہ بھول کے کھانا کھا رہا ہے، روزہ رکھا، روزے کا خیال نہیں رہا، کھانا کھا لیا. اور کھانا کھانے کے یاد آیا اس کو کہ میں تو روزہ تھا، تو اب حکم روزہ نہیں ٹوٹا اس کا، بھول سے کھانا کھلایا. وہ بھول کیا تھی؟ حدیث میں خبر ہے اللہ تعالیٰ اسے کھلانا چاہ رہا تھا. تو وہ اگر خود سے چلا جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھول سے چلا گیا، وہ الگ بات. مگر ہمارا خیال کیا ہوتا ہے کہ ایک خطرہ بھی ہمارے اندر نہیں آنا. جسم کے روزے کی ہم جو نظر پابندی اچھی کرتے ہیں الحمدللہ، اب قلب کے روزے کی پابندی کریں. مگر جسم کے روزے میں خالی کھانے پینے کی پابندی کرتے، آنکھ کی پابندی نہیں کرتے. ہم آنکھ سے کوئی بری چیز اندر نہیں جانی چاہیے، کان سے کوئی بری چیز اندر نہیں جانی چاہیے. یہ کیا ہے؟ کان اور آنکھ کیا ہے؟ دیکھ اندر لیتا ہوں ریسیونگ ہے. ایک ریسیونگ اینڈ ہوتا ہے، ایک سینڈنگ ہوتا ہے نا، انکمنگ آؤٹ گوئنگ. آنکھ سے کیا ہوتا ہے؟ چیزیں دیکھ کے اندر لیتا ہے بندہ، انکمنگ جاتا ہے، انکمنگ میسیجز جا رہے ہوتے ہیں آنکھ سے. کان سے بھی انکمنگ میسیج جا رہے ہوتے ہیں، مگر زبان سے آؤٹ گوئنگ ہے. انکمنگ بھی درست ہے نا، آؤٹ گوئنگ بھی درست ہے نا آپ کی. ہاتھ پیر سے انکمنگ آؤٹ گوئنگ دونوں بھی رہتے ہیں ہاتھ پیر سے. تو بندہ لیتا بھی دیتا بھی، یہ تو چلتے رہتا ہے. یہ دونوں چیزیں یہاں پر ٹو وے ٹریفک ہے. تو بات کیا ہے؟ انکمنگ ہو یا آؤٹ گوئنگ ہو، یہ اللہ کے منشا کے تحت ہونا ہے. اب مگر قلب کا روزہ کیا ہے؟ قلب کا روزہ ہے فائدہ نقصان. کسی مخلوق کی طرف سے کوئی یقین دل میں آ رہا ہے، اس کو فوری نکالنا ہے، نظر قلب پہ رہنا. اور مخلوق پہ جو بھروسہ ہے، بہت ساری باتیں ایمان کی، مگر تھوڑی سی باتیں، ایک دو باتیں رکھتے ہیں. کیونکہ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں. ایمان اور احتساب کے ساتھ جس نے تراویح پڑھی اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. اب ایمان اور احتساب، ایمان بھی رکھنا ہے، احتساب بھی رکھنا ہے. ہم حساب رکھتے ہیں، کوئی کھایا نہیں پیا، کھایا پینے کا حساب ہوتا ہے ہمارا. اسی طرح سے قلب کا بھی حساب ہونا ہے. اسی طرح سے کھانے پینے کے علاوہ جسم میں آنکھ کا بھی حساب رکھے، کان کا بھی حساب رکھے، ہاتھ پیر کا بھی حساب رکھے، قلب کا بھی حساب رکھے. قلب کا حساب کیا رکھنا ہے؟ مخلوق سے کوئی فائدہ نقصان تو نہیں کر لیا اس نے. اب ہمارا فائدہ نقصان کیا ہے؟ اب دیکھیں ہمارا، اور مخلوق پہ کوئی بھروسہ تو نہیں رکھ لیا ہے. اب ایک کام ہے، آج ہمارے کوئی کام کرنے، ٹھیک ہے، عید کا ہی کام، رمضان میں کام، افطار کا کام ہے، بچوں کو کپڑے بنانا ہے، ماں باپ کو کپڑے بنانا ہے. اب کیا ہے ذریعہ؟ کیا ہے؟ فائدہ نقصان کہاں سے ہو رہا ہے؟ بھائی نوکری ہے ہماری، ہمارا بزنس ہے، ہمارا جو مال جمع کیا وہ ہے. اگر بلڈنگ بنا لی تو کرایہ آ رہے ہیں. مطلب یہ ذریعہ بنا کے رکھے. اب ہم جو بھی کام کرنا ہے، فائدہ اور نقصان ہمارا کہاں پر جا رہا ہے؟ خیال کہاں جا رہا ہے؟ ہم یہ روزے میں تمام خیالات کو اپنے دل سے نکالنا، یہ قلب کا روزہ ہے. آنے نہیں دینا، اس کو آنے نہیں دینا. اب آئے حساب کتاب کر دینا، حساب کتاب کر دینا. آ گیا، جیسا بندہ کھانا کھا لیا بھولے سے کھانا کھا لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھولے سے کھا لیا تھا، اس کا روزہ کنٹینیو ہے. اسی طرح قلب سے بھولے سے کوئی قلب سے خیال آ گیا، پھر حساب کرا اور وہاں سے نکالا، تو اس کا قلب کا روزہ وہاں سے کنٹینیو شروع ہو گیا. اس کا بھولے سے آ گیا تو الگ بات ہے، مگر حساب کتاب کرتے رہا. اس کا مطلب یہ دن بھر بھولتے رہا، کھاتے پھرتے رہا، اور آپ نے خیال آ کہ میں روزہ تھا، یہ تو نہیں ہو سکتا نا. ایک آدھ بار ہو سکتا ہے، مگر وہ بھول کیا ہوتی ہے؟ بھول ہوتی ہے، جان بوجھ کے تو بندہ کر رہا ہوتا ہے. تو قلب کا بھی جو ہے نا بھولے سے ہو سکتا ہے، مگر خیال رکھنا ہے، حساب کتاب رکھنا ہے کہ کوئی مخلوق کا خیال تو نہیں آ رہا ہے. اب وہ جانچ، حساب کتاب، ایماناً و احتساباً جب بندہ روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرمائے. اب رمضان آ گیا ہے، اب اللہ تعالیٰ اس کو متقی بنانا چاہ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایونٹ کیسا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، شیاطین کو پابند سراسر کر دیں، تمام شیاطین کو قید کر دیا جائے، زنجیروں میں قید کر دیا جائے. آسمان کے دروازے کھول دیے جا رہے ہیں، یعنی رزق کے دروازے کھل جا رہے ہیں. پھر جنت کے دروازے کھول دیے جا رہے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اتنا اہتمام کر رہے ہیں تاکہ یہ جسم کا بھی روزہ رکھے،
تاکہ یہ قلب کا روزہ بھی رکھے، یعنی اسلام کے تحت روزہ رکھے، ایمان کے تحت روزہ رکھے، احسان کے تحت روزہ رکھے۔ اب احسان کا روزہ کیسا ہوگا؟ روح کا کیا کام ہوگا؟ مشاہدہ، دیکھنا کام ہے روح کا کام ہے دیکھنا۔ اب کیا دیکھنا ہے؟ مخلوق کو کیا دیکھنا؟ فنا دیکھنا، اور اللہ کو بقا دیکھنا۔ فنا بقا دیکھنا روح کا کام ہے، اور فائدہ نقصان اور بھروسہ قلب کا کام ہے۔ بہت سارے کام ہے، ایک بات سمجھ رہے خالی بنا، مطلب پورے محفل میں ساری باتیں تو نہیں بتا دے سکتی، ایک ہی بات کہ قلب کے لیے کیا ہے روزہ، کہ یہ ہے فائدہ نقصان دیکھنا، کہ فائدہ نقصان کسی مخلوق سے تو نہیں آ رہا ہے، یقین تو پیدا نہیں ہو رہا دل میں کہ یہ میرا فائدہ کر رہا ہے، یہ میرا، تو جہاں احتساب کرتے رہنا، قلب میں یقین ہونا میرا فائدہ میرا نقصان میرے رب کے پاس ہے، بس۔ اچھا، کانفیڈنٹ بندے کو آنا چاہیے، کانفیڈنٹ بلڈنگ ٹریننگ ہوتی ہے، بندے کے اندر کانفیڈنٹ نہیں ہے، اس کے اندر کانفیڈنٹ چاہیے۔ وہ کانفیڈنٹ کیا ہے بھائی؟ جس کے اندر فائدہ نقصان دیکھ لیتا ہے نا بندہ، اس پہ اس کو بھروسہ ہو جاتا ہے، ادھر اس کو کانفیڈنٹ آ جاتا ہے اس کو۔ جب بندہ یہ جان لیتا ہے کہ اللہ سے میرا فائدہ نقصان ہے، تمام مخلوق میں کانفیڈنٹ رہے گا، ہر جگہ پر، آفس میں پریشان نہیں ہوگا۔ وہ جو شیکی ہوتا ہے اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ میں غلطی کروں گا تو میری جاب چلی جائے گی، وہ نقصان کے ڈر سے جو نا اس کا شیک ہو جاتا ہے کانفیڈنٹ۔ وہ غلطی کی وجہ سے ایک لڑکی جب شادی ہو کے آتی ہے تو وہ ڈر جاتی ہے کہ میرے سے غلطی ہوگی تو کہیں شوہر نہ مجھے نکال دے، کہیں خاندان والے مجھے بدنام نہ کر دیں۔ وہ جو ڈر کے اس کی زندگی ہوتی ہے، وہ ڈرنے والے کے پاس لائک آف کانفیڈنٹ ہوتا ہے۔ وہ ڈر کس سے رہے؟ مخلوق سے ڈر رہے کہ یہ مجھے نقصان پہنچائے گا۔ یہ جو نقصان پہنچانے کا جو ڈر ہے، یہ اندر کا چھپا ہوا شرک ہے، یہ رمضان میں نکال دینا ہے مجھے۔ کوئی فائدہ نقصان کو نہ فائدہ پہنچانے والا ہے نہ نقصان پہنچانے والا، یہ قلب میں نظر ہونا، جہاں آ رہا ہے نکالتے رہنا۔ تو آپ نے قلب کا روزہ مینٹین کیا ہوا ہے، جسم کا روزہ تو پتہ ہے ہمارے کو، قلب کا روزہ۔ اب روح کا روزہ کیا ہے؟ بقا جو ہے نہ صرف اللہ کی ہے، اور جو مخلوق فنا ہے۔ اب اس کو سمجھنا ہے، ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ کا وصال ہو رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے آپ ارشاد فرماتے، میرے بیٹے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے، ہر نئی چیز نے پرانی ہو جانا ہے۔ دیکھیں، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے، ہر نئی چیز نے پرانی ہو جانی ہے، مگر میرا ذکر زندہ رہے گا، کیونکہ میں آپ جیسا بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ تو سب فنا ہو جانے، صرف اللہ اللہ کے رسول کا ذکر زندہ رہے گا، کسی کا ذکر نہیں۔ کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں، قرآن جو شروع کرتے ہیں، اب قرآن شروع، یہ جو نا نزول قرآن کا مہینہ ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ کیا تعریف ہے؟ اب یہ دیکھنا کہ اللہ ہی کی فنا، اللہ ہی کو بقا ہے، سب فنا ہے۔ اب دیکھیں ہمارے محلے میں یہ جو گھر تھے پہلے، حضرت اللہ مثال لیتے، جو بھی گھر تھے ہمارے بچپن کی بات کرو، جو ہم 5 6 7 8 سال 10 سال میں جو گھر دیکھے تھے، جو بستی تھی وہ بستی ہے آج؟ ارے پوری بستی فنا ہو گئی۔ بولے کیسا فنا ہو گئی؟ وہ جتنے گھر تھے پورے بدل گئے، وہ جو گھر تھے پورے فنا ہو گئے، بستی بدل گئی پوری، جتنے لوگ تھے وہ پورے بدل گئے۔ آپ جاؤ پہچانتے نہیں آپ کو کوئی، حالانکہ آپ بچپن میں پڑھے لکھے بڑے ہوئے، گلی میں کھیلے کودے، سارے لوگ پہچانے، اب کوئی نہیں پہچانتا۔ کیا ہو گیا؟ یہ سب فنا ہے۔ تو ہم نے کیا دیکھنا ہے؟ جب فنا ہونے والی چیز کو دیکھ رہے، اس سے کیا فائدہ ملے گا، کیا نقصان ملے گا۔ ایک بندہ بستر پہ مر رہا ہے، اب اس سے کوئی امید لگا سکتے، اس سے کوئی ڈر بھی ہوتا نہیں، ان کو جانے والا ہے، اس پہ رحم آتا اپنے۔ ایک جو محتاج ہے، ایک مرنے والا ہے، اس سے کیا ہمیں ڈرنا، اس سے کیا خوف کھانا، اس سے کیا امید لگانا۔ ہم اس پہ رحم کھاتے کہ بھائی اس کو کچھ بھی پلا دو کھلا دو، بھائی اس کو کچھ یاسین پڑھ کے سنا دو تاکہ اس کا خاتمہ بالخیر ہو، ہم اس کے بہتری کے دعا کر رہے ہوتے۔ تو اسی طرح سے ہر مخلوق محتاج ہے۔ تو دل میں کیا دیکھنا ہے؟ فائدہ نقصان اللہ کی طرف سے، اور کیا کرنا ہے؟ بھروسہ کس پہ رکھنا ہے؟ اللہ پر۔ یہ قلب کا روزہ ہے۔ اور دیکھنا کیا ہے؟ سب کو فنا دیکھنا ہے، اور بقا صرف اللہ کی ہے۔ سب کو فنا دیکھنا ہے، یہ فنا ہو جائے گا، یہ بھی فنا ہو جائے گا، یہ بھی مرنے والا ہے، سب ایک مرنے والا ہے، ایک جینے والا ہے۔ حضرت ایک جو ہے نا ایاز رحمۃ اللہ علیہ، بڑی شان و شوکت کے ساتھ ہاتھی پہ آ رہے ہیں، یہ تفسیر نئی میں واقعہ ہے۔ لوگ دیکھ رہے ہیں کیا ایاز غلام تھے، اب یہ بہت شان و شوکت کے ساتھ ہاتھی پہ آ رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ سب لوگوں نے دیکھا، تعریف کی، کیا مقام پا لیا انہوں نے۔
ایک غلام تھے، ترقی کر کر کے بادشاہ کے پاس یہ مقام آ گیا. پھر تھوڑے دن کے بعد دیکھے کہ بادشاہ کے حکم سے ان کو زنجیروں میں جگڑ کے لے کے جایا رہا. ایک دن تھا تھوڑے دن پہلے کہ شان بادشاہ کی شان کے حساب سے ہاتھی پہ جا رہے ہیں، بادشاہ کے جو ہے نا لوگ ساتھ میں ہیں، پورے پروٹوکول سے جا رہے ہیں. مگر ایک وقت آیا تھوڑے دن کے بعد پولیس والے پکڑ کے لے جا رہے ہیں. بادشاہ کے جو سپاہی تھے وہ سپاہی پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں زنجیروں کے ساتھ. کسی نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ماجرا ہے، سمجھ میں نہیں آیا، یہ ماجرا کیا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آیا. تو ایاز جو ہے نا قرآن کی ایک آیت پڑھ کے سنا رہے ہیں. دیکھو آپ قرآن کی آیت پڑھ کے سنا رہے ہیں. فائدہ نقصان کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. کیا آیت پڑھ کے سنا رہے ہیں؟ آیت پڑھ کے سنا رہے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. وہ جو میں ہاتھی پہ بیٹھ کے آ رہا تھا وہ میں نے تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ کا اظہار ہو رہا تھا. اب میں جو بیڑیوں میں جو جا رہا ہوں وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ کا اظہار ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کرے. وہ بھی میرے رب تعالیٰ کی طرف سے تھا، یہ بھی میرے رب تعالیٰ کی طرف سے ہے. بس تمہارا کیا ہے؟ میرا یہ ہے کہ میں اپنے رب سے راضی ہوں. میرا یہی ہے کہ میں اپنے رب سے راضی ہوں. اس حال میں بھی راضی تھا، اس حال میں بھی راضی ہوں. جب یہ بات جو ہے نا بادشاہ محمود کو پتہ چلی تو بادشاہ محمود فوری واپس بلائے. ایک آزمائش تھی ان کی طرف سے. بادشاہ محمود کہتے ہیں کہ تم میرے خادم تھے، اب میں تمہارا خادم ہو گیا. تم نے جو بات کر دی ہے کہ میں اس بات سے میں تمہارا خادم ہو گیا ہوں. تم ایک غلام تھے میرے، مگر حقیقت میں اب تمہارا غلام ہو گیا ہوں. کیا یقین تھا؟ فائدہ نقصان اللہ کے ہاتھ میں. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ صبر ہے. روزہ کیا ہے؟ صبر. ماہ رمضان کہتے ہیں نا، اس کو حدیث میں آتا ہے یہ ماہ صبر بھی کہا جاتا ہے. اس کو ماہ رمضان اور ماہ صبر کہا جاتا ہے. اب صبر کے تعلق سے آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبر آدھا ایمان ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں صبر ہی ایمان ہے. کیا فرماتے ہیں؟ صبر ہی ایمان ہے. اب رمضان کا موقع آ گیا، اب صبر بھی دیکھ رہے ہیں. صبر روزہ صبر ہے اور صبر آدھا ایمان ہے اور صبر ہی ایمان ہے. اب رمضان کا موقع آ گیا، ہمیں تقویٰ حاصل کرنا ہے روزے کے ذریعے سے. اور روزہ کیا ہے؟ روزہ صبر ہے. اور صبر کیا ہے؟ صبر آدھا ایمان ہے. دوسری روایت میں صبر ہی ایمان ہے. کیسا لنک ہے؟ پھر روزہ کیسا رکھنا ہے؟ ایماناً و احتساباً. ایماناً و احتساباً. اب رمضان کا موقع آ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے تشریف لے کے جا رہے ہیں. پہلی سیڑھی پر آپ نے قدم مبارک رکھا، آپ نے کہا آمین. دوسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا، آپ نے کہا آمین. تیسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا، آپ نے کہا آمین. جب خطبہ ہو گیا صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ایک سنت دیکھی ہے کہ دعا کوئی نہیں کر رہا تھا مگر آپ آمین کہہ رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جب پہلی سیڑھی پر جب قدم رکھ رہا تھا تو جبرائیل تشریف لائے اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بدعا کی برباد ہو جائے وہ شخص، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے بڑھاپے کی ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور اپنی مغفرت نہ کرا لی. ماں باپ بوڑھے ضعیف پایا، اس نے ماں باپ بوڑھے ہو گئے، ضعیف ہو گئے، بڑھاپے کی حالت میں ماں باپ کو پایا اور اپنی مغفرت نہیں کرا لی تو آپ نے کہا آمین. بدعا کس کی ہو رہی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام بدعا دے رہے ہیں کہ یہ برباد ہو جائے شخص. پھر جب دوسری سیڑھی پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم مبارک رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے بدعا دے رہے ہیں جس نے رمضان کو پایا اور اپنی مغفرت نہ کرا لی، برباد ہو جائے وہ شخص. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے آمین. تیسری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری سیڑھی پہ جب قدم مبارک رکھا تو بدعا کیا ہو رہی ہے؟ جس نے آپ کا نام سنا اور درود نہ پڑھا برباد ہو جائے وہ شخص. تین چیزیں برباد ہو جائے. اور آمین کس کی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو رمضان اگر ہم نے رمضان کی قدر نہیں کی اور ہماری مغفرت نہیں ہوئی، مغفرت ہونے کا ذریعہ کیا ہو گیا؟ متقی بنے تو مغفرت ہوتی ہے ہماری. اور کیا کرنا ہے؟ ایمان اور احتساب کے ساتھ رہے تو متقی بنتے، متقی بنے تو مغفرت ہوتی. یہ جو ہے نا ہمیں دیکھنا ہے. رمضان کا موقع، رمضان کا موقع آ گیا. رمضان میں کیا گیا؟ شیاطین کو اللہ تعالیٰ نے قید کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کا جو روزہ ہے وہ ڈھال ہے. ڈھال کس سے؟ بہت ساری چیزوں سے ڈھال ہے. اگر بندہ صحیح روزہ رکھے تو تمام چیزوں سے دوزخ سے بھی ڈھال ہو جائے گا، تمام چیزوں سے ڈھال ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ روزہ جو ہے نا میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا دیتا ہوں. جب بندے آ جائیں گے, ابھی ان کو واقعہ سنا ہے قیامت کے روز, حقوق العباد ادا نہیں ہوں گے, تو جب روزے کی باری آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ تو میں نہیں دیتا روزہ میں, کیونکہ یہ بندہ روزہ میرے لیے رکھا گیا. تمام عبادتوں کی جزا کیا ہے؟ جنت ہے. نیک عمل ثواب کیا ہے؟ جنت ہے. رمضان کے جو روزے ہیں, روزے کی جزا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کرے میں خود ہوں, کیونکہ روزہ میرے لیے اور میں اس کی جزا دیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے میں جو ہے نا روزہ نہیں دیتا, روزہ یہ میرے لیے تھا, اللہ تعالیٰ اس کو راضی کر کے جنت میں داخل کر دیں گے. تو یہ روزہ اتنا امپورٹنٹ ہے. تو روزہ کیسا رکھنا ہے؟ ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھنا ہے, جسم سے, قلب سے, روح سے. پھر روزہ کیا ہے؟ روزہ صبر ہے. اب صبر کیا ہے؟ صبر ایمان ہے. صبر آدھا ایمان ایک حدیث میں آیا ہے. دوسری روایت میں کیا ہے؟ صبر ہی ایمان ہے. تو پھر صبر ہے کیا؟ صبر کیا ہے؟ اسلام, ایمان اور احسان پر استقامت کے ساتھ ٹک جانا صبر ہے. اب جسم کا بھی روزہ رکھنا استقامت کے ساتھ, قلب کا بھی روزہ استقامت کے ساتھ. کوئی معبود نہیں آنا دل میں, کوئی مخلوق حاجت روا دل میں نہیں آنا, یہ استقامت کے ساتھ رکھنا. تو دین پر استقامت کیا ہے؟ صبر ہے. اب دیکھیں, ہمیں متقی بنانے کے لیے صرف روزے دیے گئے, کتنا اللہ کا شکر ہے. کھاؤ پیو, گھر میں بیٹھو, آرام سے نوکریاں کرو, پورے کام ہے, کوئی کام رک رہا اپنا, کوئی رمضان میں کسی کو کام رکے گا, کچھ نہیں رکے گا, چھٹی ہے, ٹائمنگ کم ہو جائے گی, یہ بھی آرام سے سہولتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ مدد فرما رہے ہیں, کیونکہ ہم ایسی جگہوں پر ہیں کہ ہماری ٹائمنگ بھی کم ہو جا رہی ہے وہاں پر کام کرنے کی, ورکنگ ٹائمنگ, اور اتنی آسانی کے ساتھ ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو, متقی بن جاؤ. اور یہ کیا ہے؟ روزہ کیا ہے؟ صبر ہے. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے دین پر استقامت صبر ہے, اور صبر آدھا ایمان ہے, اور صبر ہی ایمان ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین پر استقامت کیسا ہے؟ ایک واقعے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, شعیب ابی طالب کا واقعہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ جاری ہے, دین پر استقامت جاری ہے. دیکھیں, اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک ہی بار میں دین اتار دیتے اور سب کے قلوب کو پھیر دیتے, اور دین میں سب دیندار ہو جاتے ہیں. کیا مشکل ہے اللہ تعالیٰ کے لیے؟ دین آیا, سب لوگ کے پاس دین آ گیا, سب لوگ مسلمان ہو گئے, سب اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. کیا مشکل ہے اللہ تعالیٰ کے لیے؟ اللہ تعالیٰ چاہتے بندہ خود سے آئے. جو بندہ خود کو دیندار نہیں بنانا چاہتا, اللہ تعالیٰ اس کو کبھی دیندار نہیں بناتا. جو خود نہیں بدلنا چاہتا, اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بدلتا. لا اکراہ فی الدین, دین میں زبردستی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ زبردستی نہیں کرتا, خود سے آنا اللہ تعالیٰ کو پسند. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بندے اللہ سے خود سے آنے کے لیے محنت کر رہے ہیں, مخالفین ہو رہے ہیں. اب 7 سال ہو گئے نبوت کے اعلان کے بعد, مگر مخالفین بڑھ گئے ہیں, اتنے بڑھ گئے ہیں, انہوں نے سوشل بائیکاٹ کر دیا. شعیب ابی طالب نے, ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ صبر آدھا ایمان ہے. روزہ کیا ہے؟ روزہ صبر ہے. ہمیں وہ تکلیفیں سہنے کی ضرورت, وہ صبر نہیں کرنا ہے ہمیں جو ہے نا تھوڑا سا صبر کرنا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں متقی بنا دے گا. مگر ہمارے آقا نے کیا صبر کیا وہ دیکھیں, ہمیں آسانی کا صبر دے رہے اللہ تعالیٰ. یہ چھوٹا سا صبر کر لو, چھوٹا سا روزہ رکھ لو. روزہ کیا ہے؟ صبر ہے. صبر کیا ہے؟ ایمان. اگر تم یہ رکھ لو گے تو اللہ تعالیٰ وہ مقصد پورا کر دیں گے جس کے لیے روزہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے. وہ روزہ کیا ہے کہ متقی بن جائے. اب صبر کیا ہے دیکھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, شعیب ابی طالب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بائیکاٹ کیا گیا. کیسا بائیکاٹ ہوا؟ کوئی شادی نہیں کرے گا بنو ہاشم سے, کوئی بزنس نہیں کرے گا, کوئی بات نہیں کرے گا, کوئی کھانا نہیں پہنچائے گا. ہم روزہ جو ہے نا, ہم 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے 15 گھنٹے 16 گھنٹے کا رہتے ہیں. نبی کریم, یہ روزے ہمارا صبر ہے خالی تھا, پھر سحری بھی ہو جاتی, افطار بھی ہوتی ہے, ہمارا صبر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر دیکھے, دین پہ استقامت دیکھے. 3 سال تک شعیب ابی طالب میں رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے لیے آسانی ہے, وہ آقا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, سردار الانبیاء ہے, امام الانبیاء ہے. امام الانبیاء صبر کرنے کا طریقہ ہمیں بتا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے وہ 3 سال صبر کر کے بتا دیے, اے میرے امتیوں, تمہیں 1 مہینہ صبر کرنا ہے, وہ بھی دن کے ٹائم میں صبر کرنا ہے, وہ بھی وہ مشکلوں سے صبر نہیں کرنا ہے, گھر میں رہتے ہوئے بیوی بچوں کے ساتھ صبر کر لینا ہے.
ہمارا صبر آسان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال نہ کھانا ہے ادھر، نہ پانی ہے ادھر، نہ کوئی مدد کے لیے آ رہا ہے، نہ کوئی رشتے ہو رہے ہیں وہاں پر، نہ کوئی بزنس ہو رہی ہے، نہ کوئی بات کرنے والا ہے ادھر. ایک گھاٹی ہے بس دونوں پہاڑ کے بیچ میں، شعیب ابی طالب کی وہ گھاٹی میں وہاں پر ہے. اور بچے جو ہے نا بھوک سے سوتے نہیں تھے. بچے بھوک لگ رہی ہے، بچوں کو نیند نہیں آتی تھی، بچے روتے تھے. کتنے سال؟ 3 سال تک یہ بائیکاٹ چلتا رہا. اور استقامت کیسی کی دین کے اوپر، سبحان اللہ. صحابہ کی بھی استقامت. اور جو وہ صبر کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، بے شک وہ ایمان نہیں لائے تھے، جب وہ شعیب ابی طالب سے باہر نکلے اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو ایمان کی دولت سے نواز دیا. صبر ہی ایمان ہے. جو صبر کر لیا ایمان پا لیا اس نے. وہ کافر تھے، ابھی خالی خاندان کے لوگ ہیں ان کے گئے تھے. وہ لوگ کئی لوگ اس میں ایسے تھے جو ایمان نہیں لائے تھے، خاندانی رشتے کے جذبے سے گئے تھے. خاندان کہ ہم بنو ہاشم ہیں تو ہم اب جو ہے نا نبی کیا وعدہ تھا ان کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں دے دو، بس آپ لوگ اپنی لائف اچھی گزار سکتے. اگر ان کو نہیں دو گے تو یہ آپ کو بائیکاٹ کریں گے. اتنا بڑا بائیکاٹ. ہمیں شیطان آگے کہتا ہے ایمان دے دے اور یہ لے لے. ہم بولتے لے کے جاؤ. وہ لوگ ایمان بھی نہیں لائے تھے، خالی خاندانی جذبہ یہ تھا ان کا کہ ہم ہمارے خاندان کے فرزند کو نہیں دیتے. انہوں نے اس بات پر صبر کیا. اللہ تعالیٰ رحمت، اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے. انہوں نے خاندان کے فرزند کو بول کے صبر کیا تو اللہ نے ایمان کی دولت سے نواز دیا. کوئی شخص بھی شعیب ابی طالب میں جتنے تھے وہ بغیر ایمان کے نہیں مرے، ایمان کے ساتھ ان کا انتخاب. اللہ تعالیٰ وہ ایمان. تو صبر کا یہ مقام ہے. تو ہمیں صبر کیسا کرنا ہے؟ صبر جو ہے نا کھانے پینے سے تو صبر کرنا ہے، مگر دل میں کوئی فائدہ نقصان کی بات نہیں آنی چاہیے. دل میں کسی کا بھروسہ نہیں ہونا چاہیے مخلوق کا. اور دیکھنا کیا ہے؟ سب کو فنا دیکھنا ہے. اور بقا کس کو دیکھنا ہے؟ اللہ ہی کی ذات باقی ہے. اللہ ہی کی ذات باقی ہے، اس کو فنا دیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہی باقی دیکھنا ہے. اب آگے کا ایک واقعہ دیکھیں. صبر طائف کا واقعہ. صبر دیکھیں، ہمیں بہت آسان صبر دیا گیا ہے. روزہ صبر ہے بھائی، سیدھی سی بات. حدیث میں آتا ہے روزہ صبر ہے. صبر آدھا ایمان ہے. اور دوسری روایت میں آتا ہے صبر ہی ایمان ہے. اور روزہ کس لیے فرض کیا گیا ہے؟ تاکہ متقی بن جائے. روزہ کیا ہے؟ صبر ہے. اور صبر کی جزا بھی اللہ ہے اور روزے کی جزا بھی اللہ ہے. اللہ کہا ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. سب کو الگ الگ جزا دی اللہ تعالیٰ نے. یہ کریں گے تو یہ ملے گا، وہ کریں گے تو وہ ملے گا، صبر کریں گے تو میں خود ہوں. اب جس کے ساتھ اللہ ہو جائے تو پھر اس کا کیا ہے پھر؟ تو روزہ صبر ہے، صبر روزہ ہے، اور صبر ہی ایمان ہے. اب دیکھیں صبر دیکھیں. طائف کا واقعہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے لوگوں کو دعوت دینے گئے. 3 بھائی تھے. وہ پوری طائف کی جو بستی تھی اس کے جو حکمراں تھے، اس کے جو سردار تھے، وہ 3 بھائی تھے. بہت پیسے والے، بہت مالدار، بہت غرور تھا ان کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی. اب ہم بھی 3 کو دعوت دینا ہے. ہم کس کو دعوت دیں گے؟ 3 جو بھی ہمارے بڑے سردار ہیں، یہ بھی مغرور ہے، یہ بھی طائف کی وادی میں رہتے. یہ مغرور کون ہے؟ پہلا بھائی جو ہے نا اپنا جسم ہے، دوسرا بھائی ہمارا قلب ہے، تیسرا بھائی کیا ہے؟ ہماری روح ہے. ہم ان کو دعوت دینا ہے. ہم ان کو دعوت دینا ہے اور ان کو مسلمان بنانا ہے. ان کو جسم کو جو ایسا مسلمان بنانا ہے. جسم کو مسلمان بنانے کا طریقہ الگ ہے، قلب کو مسلمان بنانے کا طریقہ الگ ہے، روح کو مسلمان بنانے کا طریقہ الگ ہے. جسم کا کام فرمانبرداری ہے، قلب کا کیا ہے؟ یقین. اب یقین کدھر ہے ہمارا؟ اور دیکھنا کدھر ہے ہمارا؟ ہماری نظر کدھر جاتی ہے؟ ہماری کام پڑ گیا تو نظر کدھر جاتی ہے؟ نظر اسی پہ جانی چاہیے. اس کا بھی مالک اللہ ہے، اس کا بھی مالک اللہ ہے. اور جس کا مالک اللہ ہے وہ جو مالک ہے اس سے مانگوں گا نا میں. اب جب طائف کے جو ہے نا لوگوں کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. صبر دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ صبر کرا کے ہمیں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے روزہ رکھ لو، اور روزہ صبر ہے بول رہے. کتنا آسان ہے. تو ہمیں نا اس کو معمولی نہیں سمجھنا ہے. اس روزے کو اچھی طرح سے رکھ کے وہ مقصد کو حاصل کرنا ہے. اور مقصد کیا ہے؟ تقویٰ، متقی بن جاتا. نبی کریم جب پہنچے دعوت دی تو انہوں نے بے ادبی کی. نبی کریم بے ادبی کر کے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے دعوت دے کے جب تشریف لے کے جا رہے تھے، غنڈوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا. غنڈوں کا کام کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنا اور ہنسی مذاق اڑانا، یہ تھا ان کا کام. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تھے؟ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ. آپ کیا تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پروانے کی شمع کے اطراف جیسا پروانہ گھوم رہا ہوتا ہے نا، ویسا حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ گھوم رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. چاروں طرف سے پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، مگر جتنا بچا سکتے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، خود اپنے اوپر لے رہے ہیں، مگر وہ چاروں طرف سے پتھر لگ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ کو بھی پتھر لگ رہے ہیں. صبر دیکھ رہے ہیں آپ؟ صبر کیا ہے؟ صبر کیا ہے؟ دین پر استقامت کا نام صبر ہے. اور دین کیا ہے؟ 3 چیزوں کا نام ہے: اسلام، ایمان اور احسان. جسم بھی سلامت رہے، دل بھی سلامت رہے، روح بھی سلامت رہے. یہ جو ہے نا دین پر استقامت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نالے مبارک خون سے بھر گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب جیسا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف سے بیٹھ جاتے تو وہ بچے، وہ جو بدماش گنڈے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھاتے، پھر آپ کے جو ہے نا قدم مبارک پر پتھر مارتے. یہ صبر ہے. ہمیں تو رمضان میں یہ صبر نہیں کرنا ہے نا. صبر تو یہ ہے، چل دکھا جاتا ہے، صبر کا حق تو یہ ہے. اتنے لیول کے بعد بھی صبر کیا جا رہا ہے دین پر استقامت کے ساتھ، اور ہمیں بڑا آسانی کا صبر دیا گیا. تو ہم اس کو نا غفلت میں نہ گزاریں. یہ چیزیں یاد رکھیں کہ صبر کرنے کا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ہمیں بہت آسان بتا دیا گیا ہے، اور اس کو غفلت سے نہ گزار دیں ہم اس کو. یہ چیز یاد رکھیں کہ صبر ہے. اگر وہ صبر دے جاتے کہ روزوں میں تم نے ایسا کرنا ہے، تم جا کے جو نا بڑے بڑے سرداروں کو دعوت دینا ہے اور ان کے جوتے کھانا ہے، ان کے مار کھانا ہے، تو ہم کر سکتے تھے. وہ روزہ ہمارے لیے ہو ہی نہیں سکتا تھا. کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا تھا ویسا روزہ رکھ سکتے تھے ہم؟ نہیں رکھ سکتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طیف کے باہر نکلے اور ایک انگور کے باغ کے پاس آ گئے، جب وہاں پر انگور کے باغ کے پاس چلے گئے، غشی کی ایک کیفیت آ گئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہاں پر جو ہے نا انگور کا جو باغ کا مالک تھا، وہ خاندان تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ہی تھا، مگر وہ کافر تھا. مگر اس کو بھی یہ ہوا کہ یار انہوں نے ان کے ساتھ ایسا کیا، خاندانی جذبہ آیا، تو اس نے اپنے غلام کو بھیجا، انگور کے کچھ گوشے دے کے بھیجا. وہ جو غلام تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سرزمین سے تھے، حضرت یونس علیہ السلام کی سرزمین سے تھے. یونس علیہ السلام جس زمین پہ نبوت کا اعلان کر رہے تھے، اس زمین سے تھا اس کا تعلق، اور وہ عیسائی تھا. وہ جب غلام انگور لے کے آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو انگور آپ نے قبول کیا، اور جب انگور کھانا شروع کریں تو کیا کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اس نے کہا کہ یہاں تو کوئی یہ کلمہ کہنے والا ہی نہیں ہے، آپ یہ کلمہ کیسا جانتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کہاں سے ہو؟ تو اس نے اپنے شہر کا نام بتایا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم میرے بھائی یونس علیہ السلام کی بستی سے ہو. وہ اہل کتاب تھا، وہ جانتا تھا، تورات اور انجیل کو پڑھا ہوا تھا، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بھی جانی تھی، اور اس نے بتایا تھا کہ یہ قوم آپ کی قدر نہیں کرے گی، یہ قوم آپ کی قدر نہیں کرے گی، اور آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے جائیں گے. وہ ساری نشانیاں پڑھی بھی تھی. جیسا ہی آپ نے یہ ارشاد فرمایا، وہ کھڑا ہو گیا. آپ یونس علیہ السلام کو ایسا جانتے تھے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ میرے بھائی ہے، وہ اللہ نے ان کو پہلے نبوت عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی نبوت عطا فرمائی. میں اللہ کا رسول ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پیروں پہ گر گیا اور گواہی دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صبر کیا، صبر کر کے پہنچے، نصرت آ گئی. صبر کر کے پہنچے ہی نصرت آ گئی. تو ہم صبر کریں گے روزے میں تو نصرت ہمیں ملے گی. وہ نصرت کے اللہ تعالیٰ میں متقی بنا دیں گے. ہمارا صبر بہت آسان ہے. پھر کیا ہوا؟ پھر جنات کی ایک جماعت آئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے نماز ادا کر رہے ہیں، اور نماز میں جو نا قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. جو قرآن کی تلاوت جب جنات نے سنی تو جنات کے جو نا بہت سارے جنات آ کے وہ قرآن کی تلاوت سننے لگے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو وہ جنات جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر ہو گئے. انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جنات کو دعوت دی تو وہ تمام لوگ اسلام قبول کر لیے. آپ دیکھ رہے ہو نصرتیں کیسی آ رہی ہے، نصرتیں کیسی آ رہی ہے. اب نصرتیں کے دروازے کھل گئے. کیا ہے کہ صبر. تو ہمیں روزے میں صبر کرنا ہے. صبر کس سے کرنا ہے؟
جسم کو گناہوں سے بچانا ہے، کھانے پینے جماع سے بچانا ہے، تمام گناہوں سے بچانا ہے، قلب کو شرک اور کفر سے، نفاق سے بچانا ہے، اور نگاہوں کو، دیکھنے کو، روح کو بھی کفر اور شرک سے، نفاق سے بچانا ہے۔ دیکھنا کیا ہے؟ جو مولا دکھانا چاہ رہے ہیں وہ دیکھنا ہے۔ سب کیا ہے؟ فنا ہونے والے، باقی صرف اللہ کی ذات ہے۔ سب فنا ہیں، باقی کون رہے گا؟ صرف اللہ کی ذات۔ سب کو فنا دیکھیں، فنا کو دیکھنا، فنا دیکھنا سب۔ پھر وہ جنات کے لوگ، جنات آئے، ایمان لے کے چلے گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے کے آئے اور ایک جو ہے نا فرشتے کو ساتھ میں لے کے آئے۔ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے یہ فرشتے کو میرے ساتھ بھیجا، یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور ہم سب نے آپ کی قوم کی بے ادبی دیکھی ہے، جو سلوک انہوں نے آپ کے ساتھ کیا ہم نے دیکھا ہے، مگر اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ عذاب نہیں بھیجے گا، کیونکہ وہ آپ کی دل جوئی کرنا چاہتا ہے۔ آپ اجازت دیں گے تو عذاب آئے گا، اور عذاب لانے کے لیے فرشتہ ریڈی ہے، اور یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، اور طیف دونوں پہاڑوں کے درمیان ہے۔ اگر آپ حکم دیں گے تو طیف کی بستی کو یہ آٹے کی طرح پیس دے گا، آٹا کر دے گا اس کو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ یہ لوگ مجھے جانتے نہیں، یہ پہچانتے نہیں، مگر مجھے امید ہے کہ ان کی اولاد میں سے ایسی نسلیں ہوگی جو اللہ کو بھی پہچانے گی اور مجھے بھی پہچانے گی۔ آج نصرتیں آئی ہیں، مگر آپ نے نصرتیں آئی ہیں، پھر یہ بدلہ لینے کی بات بھی آ گئی ہے، تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ مجھے ان کی نسلوں سے امید ہے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، پہچانتے نہیں ہیں، اگر یہ مجھے جان جاتے تو یہ میرے ساتھ سلوک نہیں کرتے، مگر ان کی نسلوں میں ایسے لوگ نکلیں گے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو اللہ کو بھی پہچانیں گے، مجھے بھی پہچانیں گے۔ اسی لیے روزے میں جب کسی سے لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اس کو کہو کہ میں روزے سے ہوں۔ لڑائی ہو گئی ہے، جھگڑا ہو گیا ہے، اب جواب دینا ہے تو جواب نہیں دینا ہے، اسے کہنا ہے کہ بھائی روزے سے ہوں، بس روزے سے ہوں، مطلب میں کچھ نہیں کر سکتا، میں سرنڈر ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روزے سے ہوں۔ بھائی اب آپ نے جو کرنا کر لیا، میری کوئی اجازت نہیں ہے، کیونکہ میں صبر میں ہوں، میں حالت صبر میں ہوں۔ میں اب حالت صبر میں کچھ کروں گا تو میرا صبر ٹوٹ جائے گا، میرا صبر ٹوٹ گیا یعنی ایمان نکل گیا، صبر ٹوٹ گیا یعنی روزہ نکل گیا، صبر ٹوٹ گیا یعنی متقی بننے کا جو مہینہ ہے وہ مہینہ ختم ہو گیا۔ پھر بھائی بہت قیمتی ہے، میں روزے سے ہوں۔ کوئی لڑنے آیا، کوئی جھگڑنے آیا تو کیا بولنا ہے؟ وہ روزے سے ہوں کا مراد کیا ہے؟ یہ پورا مراد ہے اس کے پیچھے، اس کے پیچھے پوری مراد ہے۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر تھا، یہ صحابہ کا صبر تھا، یہ ایک صحابی کا صبر تھا، اب تمام صحابہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر دیکھیں۔ ہمیں وہ صبر کے لیے آزمایا نہیں گیا، ہمیں آسان صبر دیا گیا۔ صبح اٹھو، سحری کرو، اپنے جسم کی حفاظت کرو، اپنے قلب کی حفاظت کرو، اپنے روح کی حفاظت کرو۔ وہ جو صبر وہ لوگ کر کے وہ مقام حاصل کرے، ان کے صدقے میں ہمیں آسانی سے مقام مل جا رہا ہے۔ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر تو یہ بتایا ہے، مگر امت کے لیے صبر کیا کر دیا؟ آسان صبر ہوتی ہے۔ اب صحابہ کو دیکھ لیں، صلح حدیبیہ کے موقع پہ صحابہ آئے، عمرے کی نیت سے آئے، 1500 صحابہ آئے۔ پہلے کہ جتنی جنگیں ہوئی ہیں یہ تعداد کم تھی، 1500 سے کم تھی۔ کافروں کو دھول چٹا دیے مسلمان، کافروں کو دھول چٹا کے بھگائے مسلمان، فتح اللہ تعالیٰ نے فتوحات عطا فرمائے، فاتح قوم ہے، اور ان کے اندر کیا ہے؟ ایمان کا جذبہ ہے۔ ان کے ساتھ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایسی فاتح قوم صلح حدیبیہ کے موقع پر عمرہ کی نیت سے آئے ہوئے 1500 صحابہ ہیں، بکرے وغیرہ احرام کے لباس میں۔ اب مکہ والے پورا لمبا واقعہ، مگر ہم صبر دیکھیں، صبر کو سمجھ رہے ہیں۔ یہ صبر سے ہمیں نہیں آزمایا گیا، ہمیں بہت آسان صبر دیا گیا۔ ہمیں اگر یہ عمل کر لیں گے تو ہم رمضان کے مقصد کو پالیں گے، اور وہ وہی سے ہی بچائیں گے جس پہ جبرائیل علیہ السلام بدعا دے رہے ہیں، آمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ اگر ہم رمضان کو ایزی لے لیں گے تو بدعا جبرائیل علیہ السلام کی ہے، آمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو جب کافروں نے دیکھا کہ بھئی یہ مسئلہ ہے، یہ لوگ آئے ہوئے، تو انہوں نے لشکر جمانا شروع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آئے، ہم عمرے کی نیت سے آئے۔
تو وہ لوگ بھی مار کھائے ہوئے تھے، بہت سارے جنگوں میں ہار کھائی ہوئی تھی، ان کو بھی یہ تھا کہ اب جنگ نہیں کرنا ہے کیونکہ نقصان جو ہے نا ہمارے ہوگا، پہلے بھی تو ہم نے ہاری کھائی ہے، اب پھر جنگ کریں گے تو پھر ہاریں گی کیسا بھی، اور یہ 1500 کے ساتھ ہے، پہلے تو کم تھے اب تھوڑا زیادہ ہے، تو مسئلہ تو ان سے جیتنا مشکل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صلح پیس ڈیل پیدا ہوئی کہ بھائی صلح حدیبیہ کر لیتے ہیں۔ اب پیس یہ ایگریمنٹ کیا ہے، معاہدہ کیا ہے؟ اب معاہدہ ہو رہا ہے، اب معاہدے پہ جو صحابہ نے صبر کیا ہے وہ صبر دیکھنے کا ہے، اور اس صبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر بھی دیکھنے کا ہے۔ اب معاہدہ کیا ہو رہا ہے؟ معاہدہ لکھنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، معاہدے میں لکھا جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ لوگ کریں نہیں، ہم نہیں مانتے بسم اللہ الرحمن، بسم کا اللہم لکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں مانتے۔ اگر یہ مانتے تو لڑائی نہیں ہوتی تھی، آپ لوگ آرام سے عمرے کے لیے آتے تھے۔ آپ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں ہم آپ لوگوں کی باتوں کو مانتے ہی نہیں ہم۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا علی کاٹ دو۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ ایک معاہدہ ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے امن کا معاہدہ اتنا امپورٹنٹ ہے، اور مومن کا معنی کیا ہے؟ امن دینے والا۔ وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو بھی امن میں رکھتا ہے، اپنے آپ کو بھی امن میں رکھتا ہے، اور اپنے ساتھ والے لوگوں کو بھی امن میں رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ جو ہوتے وہ امن میں ہوتے۔ اگر ہمارے ساتھ رہنے والے امن میں نہیں ہے تو ہمارے اندر ایمان نہیں ہے۔ پھر مومن مانے امن دینے والا، ان اپنے آپ کو بھی امن میں رکھتا، اللہ تعالیٰ کو بھی امن میں رکھتا، اور جو لوگ اس کے ساتھ ہیں ان کو بھی امن میں رکھتا۔ تو امن کا معاہدہ ہو رہا ہے۔ اب امن کے معاہدہ کس سے ہو رہا ہے؟ کافروں سے ہو رہا ہے، مشرکین سے ہو رہا ہے، دشمن اسلام سے ہو رہا ہے۔ بولے امن کی بات ہے نا، امن کی بات کے لیے جو کہہ رہے کر دو، کاٹ دو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حکم سے کاٹ دی۔ پھر کیا ہے لکھا جا رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے۔ انہوں نے بولے یہ نہیں مانتے ہم، محمد بن عبداللہ لکھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ، علی کاٹ دو محمد رسول اللہ، رسول کاٹ دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب صحابہ اکرام پریشان ہیں کہ بھئی ہم ون سائیڈڈ معاہدہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ کسی سے نہیں ڈرنا، تربیت یہ ہوئی ہے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، مگر یہاں پر ون سائیڈڈ ایگریمنٹ ہو رہا ہے، معاہدہ نظر آ رہا ہے، بظاہر ون سائیڈڈ ایسا لگ رہا ہے کہ دب کے ہم معاہدہ کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ نہیں کر سکتا۔ سوچیے آپ حضرت علی رضی اللہ کے آپ کے اس ٹائم کی کیفیت کیا ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ کاٹ دو، رسول کو کاٹ دو، تو رسول کو کاٹ دو۔ تو حضرت علی رضی اللہ یا رسول اللہ مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لاؤ مجھے دو، مسکرا کے کہا لاؤ مجھے دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ مبارک سے کاٹا اس کو۔ صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں کیسا ہو رہا ہے، رسول کے اوپر جان قربان۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہیں۔ وہ کہتے ہیں کاٹو، کہاں سے کاٹیں گے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ، مگر کیا کیا انہوں نے؟ صبر۔ جب کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے اللہ کے رسول کے حکم پر تو کرنا کیا ہے؟ صبر۔ صبر کریں گے تو قرآن نازل انا فتحنا لک فتحا مبینا، اللہ تعالیٰ نے فتح کی بشارت، اور فتح مکہ ہو گیا اس کی وجہ سے۔ کیا کیا صحابہ نے صبر کیا تو فتح مکہ ہو گیا۔ فتح مکہ صلح حدیبیہ کے صبر کا رزلٹ ہے۔ فتح مکہ صلح حدیبیہ کے صبر کا رزلٹ ہے۔ تو سمجھو آپ اگر صبر کرے تو فتح مکہ ہو جاتا ہے، صحابہ صبر کرے تو فتح مکہ ہو جاتا ہے، اور ہم رمضان میں صبر کرے تو متقی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو صلح حدیبیہ ہو رہا ہے۔ اور پھر کیا لکھا جا رہا ہے کہ اگر مسلمان مدینہ منورہ سے مکہ آ جائے تو ہم واپس نہیں کریں گے، ہم قید کر لیں گے اس کو۔ اگر کوئی مسلمان مکہ سے مدینہ آ جائے آپ واپس کر دینا۔ ون سائیڈڈ، ظاہری طور پہ کیا دکھ رہا ہے؟ ون سائیڈڈ دباؤ میں آ کے کرنا سا دکھ رہا ہے۔ صلح حدیبیہ آئی، بولے لکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں منظور ہے۔
وہ صلح حدیبیہ لکھا گیا، اور کتنے سال کے لیے؟ 10 سال کے لیے لکھ دیا۔ اب اسی اثنا میں حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پہ ہیں، اور آپ ایمان لا لیے تھے، اور گھر والے آپ کو زنجیروں سے باندھ کے رکھے تھے اور بہت تشدد کرتے تھے۔ باپ بھی تشدد کرتا تھا، بھائی بھی تشدد کرتا تھا، باپ اور بھائی مل کے مارتے تھے ان کو، کیونکہ اسلام لا لیے تھے۔ تو ان کو جو ہے نا کسی الماری کے ساتھ جو بھی ان کی تھی لکڑی کے ساتھ باندھ دیا تھا، زنجیروں کے ساتھ باندھ۔ آپ بڑی کوشش کر کے وہ لکڑی کو توڑ دیے، زنجیریں تو تھا ٹوٹی، زنجیریں تو نہیں ٹوٹ سکتی، وہ لکڑی کو توڑ دیے۔ تو وہ لکڑی کو توڑنے کی جو کوشش کی، آپ پورا خون آلود ہو گیا۔ اور کیا طلب تھی آپ کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور مجھے لے کے چلے جائیں گے، میں کو ان کافروں سے بچا لیں گے، میں کو ان مصیبتوں سے بچا لیں گے۔ اب جب تشریف لے کے آ رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ابو جندل رضی اللہ عنہ تشریف لا رہے تھے، تو جہاں جہاں سے وہ گزر رہے تھے خون کے نشان پڑ رہے تھے وہاں پر۔ کتنا خون بہ رہا تھا ہوگا سوچو۔ جب وہاں پہنچے، ابھی سگنیچر نہیں ہوئے، ابھی مہر نبوت نہیں لگی ایگریمنٹ کے اوپر، خالی ایگریمنٹ ڈرافٹ ابھی ریڈی ہوا۔ ابو جندل رضی اللہ عنہ پہنچ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لے کے جائیے اپنے، مجھے بہت تشدد کر رہے ہیں، مجھے بہت تکلیف دے رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی تو ایگریمنٹ صحیح نہیں ہوا، ہم ان کو لے لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی اگر آپ ان کو لے لیں گے تو ایگریمنٹ ہم سائن نہیں کریں گے، تو ایگریمنٹ نہیں ہوگا، یہ ایگریمنٹ ہو گیا اب، حالانکہ سگنیچر نہیں ہوئے، فائنلائزیشن نہیں ہوئی، مہر نبوت نہیں لگی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خاطر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے خاطر ان کو چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا نہیں چھوڑیں گے۔ اب صحابہ اکرام کا کیا جذبہ ہوگا؟ صحابہ اکرام ایسے ہیں، اب آواز نہیں کر رہی، مگر ان کے صبر کا لاسٹ لیول پہنچ چکا ہے صحابہ کا، صحابہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اب حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ اتنے پریشان ہیں، رو رہے ہیں، خون بہہ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو جندل، ابھی تمہارا صبر ختم نہیں ہوا، تمہیں کچھ دیر اور صبر کرنا ہے، میں خود تمہیں لینے آؤں گا، میں خود تمہیں لے، تم جاؤ ان کے ساتھ، میں خود تمہیں لینے آؤں گا۔ تو جو باپ ساتھ میں تھا، بھائی بھی ساتھ میں تھے، وہ ہنس کے بولے تو جن کے لیے مر رہا ہے وہ دیکھو ہمارے پاس جہنم میں چھوڑ رہے ہیں تجھے، تو جن کے لیے مر رہا ہے وہ ہمارے پاس بھیج رہے تاکہ ہم تم پہ تشدد کریں۔ تو اس نے کہا تم ابھی جو بیڑیاں بن کے رکھے نا یہ کھول دو میرے کو، اب میں کہیں جانے والا نہیں ہوں، مجھے نبی نے حکم دے دیا ہے کہ رکنا ہے۔ تم سمجھ رہے ہو کہ میں ان کے خلاف ہو گیا؟ خلاف نہیں ہو گیا، خوش ہو گیا ہے، کہہ رہے کہ وہ خود لینے آئیں گے تو بھاگنے کی کیا ضرورت ہے، بیڑیاں کھول دو، میں بھاگوں گا نہیں کہیں بھی۔ کیسا جواب؟ وہ نیگیٹو جواب دے رہے تو آپ پازیٹیو جواب دے رہے۔ تو ایمان والوں کے ایمان میں اور اضافہ ہوتا ہے جب مشکلیں آتی ہیں، اور بیمانوں کے بیمانی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ بیمان اور بیمان بن جاتا ہے، منافق اور بڑا منافق بن جاتا ہے، اور جب مصیبت آتی ہے تو ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور جب فتح مکہ ہوا، فتح مکہ انہوں نے معاہدہ 10 سال کا کیا تھا، انہوں نے توڑ دیا، ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے، تو معاہدہ توڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اب فتح مکہ کے لیے نکلے۔ تو فتح مکہ کے لیے جب 10,000 صحابہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں ٹھہر کر پورے 10,000 کے ساتھ 10,000 صحابہ ہیں، پورے کفار مشرکین ابھی وہ لوگ ایمان نہیں لائے، مکے والے ہیں، ان سب کے سامنے آپ نے کہا ابو جندل کو لے کے آؤ۔ آپ نے کہا نا میں لینے آؤں گا۔ تو جب ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے تو آپ جو کہتے ہیں کہ جو مجھے خوشی ملی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام اس موقع پہ پکارا ہے، وہ موقع پہ پکارا ہے، مجھے نا وہ عزت بخشی ہے۔ کہتے ہیں مجھے تکلیفیں ہوئی، کبھی یاد نہیں رہی، مگر جو پکارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب بھی یاد کرتا ہوں ایسا لگتا ہے کہ میری روح جسم سے نکل جائے گی۔ تو بات کیا ہے، جو ایمان والے ہوتے ہیں نا اچھی باتیں یاد رکھتے ہیں، تکلیف محبوب کی تکلیف دہ باتیں ایمان والے یاد نہیں رکھتے، محبوب کی اچھی باتیں ایمان والے یاد رکھتے ہیں۔ ہم دیکھو رونے والے یا شکایت کرنے والے بے صبرے ہوتے ہیں، شکایت کرنے والا بے صبر ہے، شکایت نہیں ہونا، کسی معاملے میں بھی دین پر استقامت ہونا۔ کیسا صبر ہے صحابہ کا، حضرت ابو جندل رضی اللہ۔ اور ہمیں روزے میں کیا کرنا ہے؟ کھانے سے رکنا ہے۔ ہمارا صبر بڑا آسان ہے، ہمارا صبر بڑا آسان ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس صبر کے جو ہے نا عوض میں اللہ تعالیٰ ہمیں متقی بنا دے انشاءاللہ۔ ایک اور صحابی ابو بصیر، جب معاہدہ ہو گیا تو حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی مکے سے نکل کے مدینہ منورہ آ گئے، ان کے پیچھے
کفار کے جو نا لوگ بھی لشکر فوجی وغیرہ بھی آ گئے تھے، مدینے میں آ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے. جیسا ہی ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، وہ مکے کے جو تھے پولیس والے، جو سپاہی تھے، وہ بھی پہنچے. بولے یا رسول اللہ بڑی مشکل سے آیا ہوں. بولے ابو بصیر میرا وعدہ ہے ان سے، معاہدہ ہو چکا ہے، میں اپنے معاہدے کو توڑ نہیں سکتا، واپس چلے جاؤ. مدینہ منورہ میں نہیں رہ سکتا میں تمہیں، یہاں پر نہیں رہ سکتا کیونکہ میرا ان کے ساتھ وعدہ ہے، واپس چلے جاؤ. تو ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ، دیکھو وہاں سے مکے سے مدینہ بھاگ کے آئے. ہم مکے سے مدینہ گئے ہوں گے نا عمرے وغیرہ کے لیے، دیکھو کیسا ہے. تو مکے سے مدینہ دوڑتے ہوئے آنا کیسا ہوگا. اور پیچھے جو ہے نا غنڈے ہیں، پیچھے پولیس والے ہیں. پولیس والے کیا ہیں؟ غنڈے کہیں گے ان کو. یہ غنڈے پیچھے آ رہے ہیں. اور مدینے میں پہنچنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اے ابو بصیر واپس چلے جاؤ کیونکہ میرا ان کے ساتھ وعدہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ اگر آپ کا وعدہ ہے تو میں ان کے ساتھ جا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا تو ان کے لیے بھاگ کے آیا تھا؟ بولے ہاں میں ان کے لیے آیا تھا. اب ذرا باہر نکلیں گے میں تمہیں بتاتا ہوں میں کن کے لیے آیا تھا. تو جب مدینہ منورہ کے جب باہر نکلے، بڑے بہادر، جب بھاگ کے آیا تھا کیسے بہادر تھے. انہوں نے بات کرتے ہوئے ایک کی تلوار نکالی اور جتنے تھے نا وہ لوگوں کو قتل کر دیا. اس میں سے ایک بھاگتے ہوئے نکل گیا اور مدینہ منورہ جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت کی. کہتا ہے کہ وہ تو بھاگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہاں بھاگے؟ بولے مدینہ منورہ کے باہر اس جگہ پر بھاگے. بولے میں نے تو اپنے پاس نہیں رکھا نا، اگر تم ان کو نہیں سنبھال سکے وہ تو تمہارا مسئلہ ہے. میں نے تو واپس کر دیا تھا. اب وہ اس ایریے میں ہے جہاں پر میرا وہ حدود ہمارا نہیں ہے جس سے ایگریمنٹ ہوا تھا، تو وہ معاہدے کے جو ہے نا خلاف ورزی نہیں ہے، تمہارا مسئلہ ہے، تم ان کو نہیں سنبھال سکے. تو اس کو واپس کر دیا اس شخص کو. اب حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ جب وہاں سے نکل رہے تھے مدینہ منورہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جاؤ، ہم تمہیں بلائیں گے تو اب آ جانا. کیا بتایا آپ نے؟ جب نکل رہے تھے تو ایک جملہ فرمایا کہ تم جاؤ ابھی، جب ہم تمہیں بلائیں گے تو آ جانا. اب ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ مدینے کے باہر نکلے، انہوں کو قتل کر دیے اور وہاں پر ایک جگہ پر جو مکے اور مدینے کے درمیان ہے وہاں پر ٹھہر گئے. اب ایسی ایک صحابی مکے سے بھاگتے ہوئے آتے اور حضرت ابو بصیر رحمۃ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ٹھہر جاتے. اب یہاں پر ٹھہرے ہوتے تو کتنے جمع ہو گئے؟ 300 صحابہ جمع ہو گئے. نہ وہ مکے میں ہے نہ مدینے میں. کس کے قیادت میں؟ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت میں 300 صحابہ. اب حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ پتھر پہ جا کے ٹھہرتے، بیٹھ جاتے، دن بھر بیٹھتے. کہتے مجھے نبی نے حکم دیا تھا کہ جب میں بلاؤں تو آ جانا، جب میں بلاؤں تو آ جانا. تو وہاں ٹھہرتے. بولے یہاں کیا ٹھہرے؟ نبی نے کہا تھا بلاؤں گا تو میں ان کے بلانے کا انتظار کر رہا ہوں. مدینہ صاحب میں جانے رہے، کہا کہ نہیں آنا، جب میں بلاؤں تو آ جانا. دیکھا آپ نے کیا صبر ہے، جب بلاؤں تو آ جانا. خالی بلانے کا انتظار ہے. حالانکہ جانے کے لیے اب 300 صحابہ کی جو نا لشکر تیار ہو گیا. وہی 300 صحابہ کا لشکر جانے کے لیے کتنا ٹائم لگے گا؟ مگر نہیں، مگر انتظار ہے. وہ پتھر پہ بیٹھتے روز انتظار کرتے کیونکہ مجھے بلانے کے لیے تو نہیں آ رہے. اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں، جو بھی قافلے ان کے گزرتے نا، کفار مشرکین جو ستا رہے تھے نا، وہ قافلوں کو پکڑ لیتے. وہ قافلوں کو پکڑ لیتے. اللہ بولے یار ان لوگوں کو مدینے میں جانے سے روک کے ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے. وہ پورا ایک وفد گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تاکہ بولے کہ وہ جو ایگریمنٹ میں ہم نے کہا تھا نا کہ ان کو نہیں لینا، ہم خود کہتے ہیں ان کو لے لو اندر، ان کو اندر لے لو. وہاں بیٹھ کے ہمارے کو جانے نہیں دے رہے، لوگ کے رستے سے گزرنے نہیں دے رہے. دیکھو کیسی صبر کرے تو کیسی نصرت آئی. دشمن کہہ رہا ہے ان کو اندر لے لو. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے پھر خط بھیجا ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ کی طرف. اب بلاوا آ رہا ہے. اس ٹائم پہ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ مرض کے جو ہے نا بستر پہ تھے، اب انتقال کے قریب میں. لوگوں نے کہا ابو بصیر اب آپ کا انتقال ہو جائے گا. کہتے نہیں ہوگا میرا انتقال، جب تک بلاوا نہیں آئے گا میرا انتقال نہیں ہوگا، کیونکہ نبی نے کہا تھا کہ میں بلاؤں گا تب آ جانا. کیا یقین ہے نبی کے والے، میں مروں گا نہیں اس وقت تک کہ جب تک کہ نبی کا بلاوا نہیں آئے. حالانکہ مرض کے بستر پہ تو جب پیغام آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی ابو بصیر مدینے میں تشریف آ جاؤ، مدینے میں آ جاؤ. تو جب پیغام پتہ چلا اسی ٹائم پہ آپ کی روح نکلی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو وہیں پر جہاں پر آپ انتظار کرتے تھے تو وہیں پر جو ہے نا آپ کا جنازہ رکھا گیا اور وہیں پر آپ کی تدفین ہوئی.
تو بات کیا ہے؟ صبر. صبر اتنا امپورٹنٹ ہے. تو وہ صبر جو صحابہ نے کیا, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, اس کا تو ہم گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے. تو ہمیں آسان صبر دیا گیا ہے رمضان میں. تو روزہ کیا ہے؟ صبر ہے. صبر سمجھے؟ صبر کیا ہے؟ صبر یہ ہے ایسی حالت میں بھی دین پہ استقامت ہونا. تو اب دین پہ استقامت کیسا ہوگی؟ اب آنکھوں سے غلط چیز دیکھنا نہیں, اب یہ استقامت ہے. اب روزے کی حالت میں ہو یا روزے کے بعد ہو, اب کانوں سے غلط چیز سننا نہیں ہے, اب ہاتھوں سے غلط چیز کرنا نہیں ہے, اب استقامت کے ساتھ اٹھ جانے کا ہے. پیروں سے غلط چیز کوئی کرنا نہیں ہے ہم نے, اور دل میں کوئی کفر اور شرک نہیں آنا ہے. اور دیکھیں گے تو کیا دیکھیں گے؟ سب کو دیکھیں گے یہ بھی محتاج ہے, یہ بھی محتاج ہے, اللہ ہی حاجت روا ہے. ہر کسی کو دیکھیں گے تو کہیں گے یہ بھی حاجت مند ہے, یہ بھی حاجت مند ہے. حاجت روا تو اللہ ہے. یہ بھی فانی ہے, یہ بھی فانی ہے, باقی تو اللہ ہے. یہ بھی محتاج ہے, یہ بھی محتاج ہے, مالک تو اللہ ہے. یہ بھی مربوب ہے, یہ بھی مربوب ہے, رب تو اللہ ہے. یہ بھی مرزوق ہے, یہ بھی مرزوق ہے, رازق تو اللہ ہے. یہ دیکھیں گے. اب یہ دیکھنا کیا ہے؟ روح کا روزہ ہے. اور یہ جان لینا اور یقین رکھنا اور دل کو سمجھاتے رہنا, یہ قلب کا روزہ ہے. اور جسم سے گناہوں سے رک جانا, یہ جسم کا روزہ ہے. یہ روزے کے ساتھ جو ہے نا ہم نے جو ہے نا چیزیں گزارنی ہے. قرآن کی کچھ آیتیں ہیں, اگر اجازت ہے تو پڑھ لوں, ٹائم زیادہ نہیں ہوا تو. صلو علی النبی. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 14. اقرا کتابک, اقرا کتابک. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اپنی کتاب پڑھ, آج تو خود ہی اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہے. کیا فرمائے؟ اپنی کتاب پڑھ اور آج تو خود اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہے. تو قیامت کے دن بھی ہوگا یہاں پر بھی. تو جو بندہ آج اپنی کتاب پڑھ کے اپنا حساب خود لے لے گا تو قیامت کے دن کیا حساب دینے کے لیے رہے گا؟ تو روزہ کیسا رہنا ہے؟ ایمانن و احتسابا. حساب کرتے رہنا, جسم کا بھی حساب کرنا, کھانے پینے کا بھی حساب کرنا, آنکھ کا بھی حساب کرنا, کان کا بھی کرنا, پیر کا بھی کرنا, ہاتھ کا بھی کرنا, قلب کا بھی کرنا, روح کا بھی کرنا. حساب کے ساتھ ایمانن و احتسابا. اور حساب کے ساتھ کریں گے, اس میں جو غلطی ہوگی معافی مانگ لینا اللہ تعالیٰ سے. اور جو غلطی سے ہو جاتا ہے, اللہ کا حکم ہے میں تو معاف کر دیا. کھا لیا, غلطی سے کھا لیا نا, کھا لیا اور پی لیا تو روزہ نہیں ٹوٹا اس کا. کھا لیا بھی, پی لیا بھی. میں ایک بار ہاسپٹل میں تھا, میرے کو پتہ ہی نہیں تھا. وہ ہاسپٹل میں ہے نا, تو جاتے وہ پانی پیتے تھے زمانے, وہ پانی کا پیاس لگی, جا کے پانی پی رہا ہوں میں, لوگ پورے دیکھ رہے ہیں میرے کو. کندورے پہ کرتا, کندورے پہ ٹوپی بھی پہنے ہوئے, جا کے پانی آرام سے پی لیا. میرے کو یاد بھی نہ رہا. تھوڑی دیر یاد آیا کہ یار پانی پی لیا. وہ حدیث تو تھی وہاں پر, مگر لوگ کیا سوچے کہ یار یہ دیکھو مول صاحب جو ہے نا ٹھہر کے مزے سے پانی پی رہے, سب لوگ دیکھ رہے میرے کو, کوئی کچھ نہیں بولا. میرا ہو سکتا بھائی کیا ہے. تو کیا ہے کہ غلطی سے ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. غلطی سے ہو جائے تو معاف کرنے والا ہے. وہ روزہ کنٹینیو کریں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے کھلایا ہے. اور اگر حکم بھی ہے علماء کرام کا, کوئی کھا رہا کوئی پی رہا, روزے کی حالت معلوم ہے روزہ ہے, ان کھا رہا, ارے تو روزہ ہے رک جا بول کر نہیں بولنا اس کو, کھانے دینا اس کو, کیونکہ اللہ کھلا رہا, تم کی کو بیچ میں آ رہے ہیں. جب خیال آیا خود ہی رک جاتا. پی رہا پینے دو, تم کہیں کو بیچ میں آ رہے ہیں, تم اپنے روزے کا دیکھو. وہ اللہ کھلانا چاہ رہا ہے, کھانے دو اس کو, اور اللہ پلانا چاہ رہا ہے, پینے دو اس کو. تو بات کیا ہے کہ یہ جو ہے نا حساب اپنا کریں گے کہ کیا 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 نہیں کیا, تو ایمانن و احتسابا ہو جائے گا. ایک آیت رکھ کے انشاءاللہ بات کو ختم کرتے ہیں. صلو علی النبی. سورہ انبیاء آیت نمبر 12. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لوگوں کے لیے ان کے اعمال کا حساب کا وقت قریب آ چکا ہے اور وہ ابھی تک غفلت میں پڑے پیغام الہی سے اعراض کیے ہوئے ہیں. ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے جو تازہ نصیحت آتی ہے یہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں اور ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. بہت زبردست بات ہے, سمجھانے کی بھی ضرورت نہیں. حساب کا وقت قریب آ گیا, لوگ غفلت میں پڑے ہوئے. جب ان کو نصیحت کی تازہ اب جو باتیں آئی ہے یہ تازہ اتارے اللہ تعالیٰ, تازہ نصیحت کی باتیں اتاری ہے, مگر وہ لوگ کیسا ہے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں کیونکہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے, کھیل لیتے ہوئے سن رہے ہیں لوگ. اللہ کا شکر ہے ہم الحمدللہ کھیل لیتے ہوئے نہیں سنے, توجہ کے ساتھ سنے, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. تو یہ جو
یہ جو اللہ کا کرم ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد سے غفلت سے نکال دیں گے ہمارے. اور جو غفلت میں پڑے ہوتے ہیں ان کا کیا تھا, کوئی نصیحت کی بات سناؤ ان کھیلتے ہوئے سنتا, ان کھیل لیتے رہتا, موبائل سے کھیل لیتے رہتا, ادھر سے کھیل لیتے رہتا. یہ قرآن کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں. یہ جو کون ہے جو نصیحت کی باتیں ہیں کھیلتے ہوئے سن رہے ہیں, یہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ تو غفلت سے بچنا ہے تو کیا کہ حساب کرنا, حساب کرے تو غفلت سے, کیونکہ حساب کا دن قریب آ گیا ہے. حساب کا دن قریب آ گیا تو حساب کرنا تھا. حساب کے دن میں جو ہے نا حساب نہیں کر رہا تو غفلت ہے وہ. تو ہمیں کیا کرنا, ایماناً و احتساباً, ہمیں روزہ رکھنا ہے. اسی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بھی کہا گیا سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے, کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, سننے والے کو ہر دعا کے عمل اخلاص عطا فرمائے, سے قبول فرما لے, اس میں جو غلطیوں سے معاف فرما لے. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ.